اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا جھگڑا، لڑائی، طلاق پسند تو نہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر دونوں کے مزاج میں اور طبیعتوں میں فرق ہے اور زندگی نبھانا ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزٹ رکھا ہوا ہے کہ طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے یہ دونوں راستے جدا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو طلاق ہے تو طلاق کے بھی بہت سارے احکام و مسائل شریعت نے رہنمائی کی، اور خاص طور پہ طلاق کے بعد والے مسائل جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے اور اسے عدت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہ جو لفظ ہے عدت، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا۔ اب اس کو ہم اگر سمرائز کریں تو اس کا کئی ایک جہات میں مطلب اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ عورت کی عدت طلاق کی صورت میں، عورت کی عدت موت کی صورت میں کہ اس کا خامند فوت ہو جائے۔ اب جو طلاق ہے تو اس کے نیچے بھی ایسی خواتین کے جو حاملہ نہیں ہیں اور ایسی خواتین کے جو حاملہ ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ ان خواتین کی ہے کہ جو حاملہ نہیں ہیں، وہ 3 حیض 3 ماہواری مینسز انتظار کریں گی اور وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے، لازم ہے خواتین پر، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو پیٹ میں ہے وہ اس کو چھپائیں نہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا بچے والا پریگننسی والا معاملہ ہے اور وہ اس کو چھپا لیں تو یہ جائز نہیں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر جو ذکر کی ہیں اس میں ایک یہ بیان کی ہے کہ اسلام نسب کے حوالے سے بہت حساس ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ نسب کو خراب کرنے کے لیے کسی صورت اجازت نہیں۔ اب ایک عورت کی طلاق ہوئی اور وہ اگلے دن کسی سے نکاح کر لے تو یہ جائز نہیں۔ اب 3 مینسز وہ انتظار کرے گی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا یضعن حملہن، کہ جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ عورت آگے جب نکاح کے لیے جائے تو معاملہ بالکل واضح ہو، کسی کی اولاد کسی کے بستر پہ پیدا ہو کر اس کے نام نہ لگ جائے۔ تو یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث اور آگے تشریحات ائمہ سے، علماء سے رہنمائی لینا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس عمر کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، نہ تو یہ مسائل سیکھے جاتے ہیں کہ اگر مطلقہ کی عدت ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کے احکام کیا ہیں، اس کی عدت کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا مصعب کو شامل کروں، مصعب یہ دونوں میں کیا کس طریقے سے فرق کیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس میں واضح احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور یہ عدت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، جس طرح ابھی اس حوالے سے تمہید کے طور پہ آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ یہ جو عدت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر خاتون کے لیے کہ جو اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتی تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے، جواب دہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جتنی بھی عدتیں ہیں ان کو بیان کر دیا۔ اگر ایسی خاتون کہ جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے یا اس کا خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بھی عدت قرآن نے سورہ طلاق کے اندر بیان فرما دی۔ اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اور ایسی بچی کہ جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو اس کی عدت بھی قرآن نے اسی طرح بیان فرما دی کہ 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کا خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت وہ جو قرآن کی آیت ابھی آپ نے پڑھی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ 3 حیض گزارنے کے بعد وہ خاتون آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔
ایک ایسی خاتون کہ جس کے پیٹ کے اندر کوئی بھی حمل ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جب تک وہ وضع نہیں ہوتا تب تک وہ خاتون عدت کے اندر ہے. وہ آگے نہ تو نکاح کر سکتی ہے، نہ ہی ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے. سری طور پر اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا. واضح رہے کہ جب دو عدتوں کا آپس میں ٹکراؤ آتا ہے، مثلا ایک ایسی خاتون کہ جس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، کوئی حمل ہے، تو اس کا خامند فوت ہو گیا. اب سوال یہ ہے، قرآن نے دو عدتیں بیان کی. ایک وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ ایسی خواتین کہ جن کے خامند فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. اب اگر تو اس کے پیٹ میں کوئی بھی حمل نہیں ہے تو پھر اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن. اور اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہے تو ایسی صورتحال میں جب تک وضع حمل نہیں ہوتی تب تک وہ خاتون عدت کے اندر ہے. اس کے اوپر تمام تر وہ احکامات، تمام تر وہ جو ذمہ داریاں شریعت نے لاگو کی ہیں اس کے اوپر ان کو نبھانا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون، اس کا خامند فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر خامند اس کا ابھی تختے کے اوپر ہے، یعنی اس کو غسل دیا جا رہا ہے، تو اگر اس کا وضع حمل فوت ہونے کے فی الفور بعد وضع حمل ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ خاتون آزاد ہے. اب اس کو 4 مہینے 10 دن نہیں گزارنے، بلکہ جیسے ہی وضع حمل ہوا اب وہ خاتون آزاد ہے، آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. عدت کے اندر واضح رہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے گھر سے نکلنا، بناؤ سنگار کرنا، کسی طرح کا بھی ایسا معاملہ کرنا کہ جو اس کے محارم نہیں ہیں ان کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے. نہ گھر سے باہر نکلے گی، الا یہ کہ کوئی ایسا عذر آ گیا کہ وہ خاتون کماتی ہے یا عذر آ گیا تو پھر اس میں اور مسئلہ. ہمیں ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے کال پر. ہمیں ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے مولانا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے مفتی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں، نہ صرف خاتون کے لیے بھی بلکہ مرد کے لیے بھی، لیکن ہمارے ہاں یہاں پر اس بارے میں آگاہی بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اور لوگ شاید سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں اس سلسلے میں رکاوٹ کیا لگتی ہے؟ کیوں حالانکہ یہ قرآن و سنت سے ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں میں یہ جو بنیادی علوم ہیں اس سے بھی واقفیت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور سما ٹی وی کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ لوگ بہت ہی اہم ایشوز کو، جو کہ ہمارے معاشرتی ایسے مسائل ہیں جن سے ہمارے عوام بالکل ہی ناواقف ہیں، اور چاہے وہ کسی طرح کا بھی طبقہ ہو، ہمارا ایلیٹ کلاس بھی بالکل ناواقف ہے، ہمارے غریب طبقہ بھی بالکل ناواقف ہے، اور جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا تھا جس کو تھوڑا بہت دین کا بھی شعور ہوتا تھا، معاشرتی ان کو اقدار بھی پتہ ہوتی تھی، وہ بھی اس میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے پریشر سے وہ بھی بنیادی مسائل سے بالکل ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر واقفیت ہے بھی تو وہ پھر ایسی میتھس اور ایسی خود ساختہ پابندیاں یا کچھ ایسی شریعت میں جو نہیں ہے پابندیاں ہندوؤں سے ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں، وہ اس طرح کی پابندیاں آ جاتی ہیں کہ بعض سے بغاوت پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو دینی اور شرعی اس کے اوپر پابندیاں لاحق ہوتی ہیں اس سے بھی آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ یہ بڑا ہی عدت کا اہم مسئلہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اور میرے دونوں ابھی جو مفتی صاحبان بھائی تھے انہوں نے بڑی اچھی طرح سے وہ سارا کلیئر کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن کا نا وہ نص صریح ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر عدت کے احکام بتائے ہیں، ان کے بھی جو پریگننٹ ہیں اور ان کے بھی جو کہ ابھی جن کو مینسز نہیں آئے اور یا وہ بوڑھی ہو گئی ہیں یا وہ ابھی بچیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عدت کے مسائل کے جب فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کے 3 جو مینسز ہیں یا تو ان کے لیے 3 مہینے ہیں، اور فوت شدہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہیں. لیکن جو پریگننٹ خاتون ہے اس کے لیے ڈیلیوری تک، اور جو ابھی مولانا صاحب نے کہا بھی کہ اگر وہ فوراً ہی
یعنی ڈیلیور ہو جائے تو بھی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پورے 9 مہینے اس کو انتظار کرنا پڑے. تو وہ یعنی ڈیلیوری تک کی جو عدت ہے وہ اس تک چلے گی. اور پھر پورے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پوری جو اس کے خاندان ہے اور جو اس کے ارد گرد معاشرہ ہے اس کو اس کی کفالت کے اوپر، اس کے خیال رکھنے کے اوپر اس کو یعنی مقرر کر دیے پورے معاشرے کو. ہمارے یہاں بعض ہندوانہ اس سے پھر جب بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کو شادیوں میں دلہن کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، اس کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. اور کہیں پہ علی نے مقرر کیا ہوا ہے جو عدت کے دن ہیں وہ بھی بالکل مزے سے لوگ اس کو پامال کرتے ہیں ان حدود کو. اور رشتہ دار بھی مرد آ رہے ہیں اور باہر بھی وہ جا رہی ہے اور بالکل بناؤ سنگھار بھی کر رہی ہے. تو یہ بنیادی مسائل میڈیا کے تھرو اور ممبر و محراب کے تھرو، اور اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بھی اتنا پاورفل ہو گیا ہے، وہ چاہے پرنٹ ہے، چاہے الیکٹرانک ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے پروگرام بھی کرنے چاہیے اور آگہی کی یہ مہمات بھی چلانی چاہیے. جیسے ہم حفاظتی ٹیکوں کے لیے مہم چلاتے ہیں، جیسے ہم ووٹ کے لیے مہم چلاتے ہیں، اسی طرح ہمیں بنیادی یہ جو اقدار ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ان کے لیے بھی اس طرح کی مہمات معاشرتی اور دینی مہم